ونصلي على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. نہایت والد احترام قابل صدحہ تکریم و احتشام قائدین تحریک منہاج القرآن محترم راجہ مظہر قادری صاحب، محترم محمد اشفاق باقی صاحب، جملہ رہنما و رفقائے تحریک منہاج القرآن، شاکان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ ماہانہ درس عرفان القرآن کی نشست میں ہم حاضر ہیں. دعا کیجیے رب کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم قرآن مجید کے انوار سے ہمارے قلوب کو، ہمارے اذہان کو، ہمارے فکر کو اللہ منور فرمائے. یقیناً یہ وہ لاریب کتاب ہے جس کا حرف حرف جو ہے وہ بے مثال ہے. اور اگر قرآن مجید کو مطالعہ کر کے دیکھیں تو قرآن کی سورت کے ساتھ سورت کا ملنا، قرآن کی آیت کے ساتھ آیت کا ملنا، قرآن کے لفظ کے ساتھ لفظ کا ملنا، اور قرآن کے حرف کے ساتھ حرف کا ملنا بہت بڑے راز کا حصہ ہوا کرتا ہے. اگر قرآنی ترتیب کو دیکھیں تو اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت یہ ہے اللہ نے قرآن کے حروف کی ترتیب میں بھی راز رکھے ہوئے. علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن میں ہو بہت تذر اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اے بندہ مومن یہ وہ سمندر ہے جب تو اس میں غوطہ زنی کرے گا، اس میں ڈوبتا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کمال رکھے ہوئے، اتنا ڈوبتا جائے گا اللہ تجھے اتنا کمال عطا کرتا جائے گا. سبحان اللہ. میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے قرآن کے حرف کے ساتھ حرف کی ترتیب کا راز کیا ہے. سورہ یاسین کا مطالعہ کیجیے. ایک آیت کریمہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اب اس آیت کو غور کریں، دو طرح کی ترتیب ہے. ایک ترتیب لفظی ہے، ایک ترتیب حرفی. ترتیب لفظی اس کو بعد میں ذکر کریں گے، پہلے یہ دیکھتے ترتیب حرفی کیا ہے. اللہ فرماتے کن، یہ دو حرفوں کا مجموعہ ہے. کن کاف اور نون کا مجموعہ ہے. کاف پہلے آتا ہے اور نون بعد میں آتا ہے. کبھی سوال پیدا ہوا کہ کاف پہلے کیوں آتا ہے؟
اور نون بعد میں کیوں آتا ہے؟ نون پہلے آ جاتا، کاف بعد میں آ جاتا، لیکن ترتیب کا راز کیا ہے؟ اس ترتیب کی حکمت کیا؟ کاف پہلے کیوں ہے اور نون بعد میں کیوں ہے؟ اس بات کا جواب امام سیوطی نے دیا، اور روایت بیان کرتے امام جعفر صادق کی۔ آپ سے کسی نے پوچھا امام جعفر صادق سے، حضور بتائیے یہ لفظ کن میں راز کیا ہے؟ یہ لفظ کن ہے، اس میں کاف پہلے اور نون بعد میں، حضور اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کاف سے پردہ اٹھاؤ یا نون سے پردہ اٹھاؤ؟ یہاں تو حرف کی بات ہے، قرآن کی ہر حرف کے اندر راز رکھی اللہ پاک نے، بتاؤ کون سا پردہ اٹھاؤ؟ اس کی عرض کے حضور دونوں پردے اٹھا دیجیے۔ فرمایا کاف پہلے ہے اور نون بعد میں ہے، کاف اور نون کو ملائے تو کون بنتا ہے؟ کاف کا معنی ہے کلام خدا اور نون کا معنی ہے نور مصطفیٰ۔ اللہ نے سب سے پہلے جس کو خطاب کیا تھا ظاہر ہونے کے لیے وہ کون تھا؟ مخاطب کون تھا اور مخاطب کون تھا؟ کلام کرنے والا کون تھا؟ متکلم کون تھا اور متکلم کون تھا؟ کلام کس کا تھا؟ سماعت کس کی تھی؟ یہ کس نے کون کہا تھا اور کس کا نور ظاہر ہوا تھا؟ جس نے کون کہا تھا اسے ذات خدا کہتے ہیں، اور جس کا نور ظاہر ہوا اسے نور محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب حرفی ہے۔ اب ایک ترتیب لفظی بھی آتی ہے۔ دیکھیے ترتیب لفظی کیا ہے؟ آپ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس پر کبھی غور کریں۔ فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو کثرت کا کمال بخشا ہوا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ اور قربانی دیجیے۔ یہ ترتیب میں پہلے نماز کا ذکر ہے پھر قربانی کا ذکر ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے قربانی دیجیے پھر نماز پڑھیے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ یہ ترتیب کس کی ہے اور ترتیب کہاں تک لے کے جا رہی ہے ہمیں؟ اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں، پہلے نماز کا ذکر ہوا پھر قربانی کا ذکر ہوا، سادہ لفظوں میں پہلے اللہ کے لیے سر جھکانے کا ذکر ہوتا ہے پھر سر کٹانے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ترتیب پہ پورا اترنے والا نمازی کون ہے؟ آؤ اس نمازی کو تلاش کرتے ہیں، اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ کون سا نمازی تھا؟ اس لیے میرے کریم آقا نے ایک علامت بتائی ہے، ایک پتہ بتایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انی تارک فیکم مستقلین، اے میری امت کے افراد میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دونوں چیزیں بدنی ہیں، کتاب اللہ و عطرتی، ایک کو کلام خدا کہتے ہیں اور دوسری کو آل محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ تمہیں دونوں ایک مقام پہ کٹھے ملیں گے، قیامت تک کے لیے نہ آل قرآن سے جدا ہوگی نہ قرآن آل سے جدا ہوگی۔ آپ فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے سر جھکانا ہے پھر سر کٹانا ہے۔ اسے ترتیب کربلا کہتے ہیں، اسے ترتیب حسین کہا جاتا ہے۔ میرے امام نے اس آیت کی تفسیر پر پیش کر کے بتا دیا، لوگوں دیکھو پہلے میں فصلی پہ عمل کر رہا ہوں پھر وانحر پر بھی عمل کر رہا ہوں۔ جس نے خدا کے لیے سر جھکایا بھی ہو سر کٹایا بھی ہو اس نمازی کو حسین کہا جاتا ہے۔ بات دور نہ نکل جائے۔ پھر دیکھیے گا یہ ترتیب لفظی ہے۔ اب اگلی بات جو ترتیب صورت، صورتوں کی ترتیب کیا ہے؟ صورتوں کی ترتیب کو دیکھیں تو دو صورتیں اکٹھی ہیں۔ کبھی پھر موقع ملا صورتوں کی ترتیب پہ بات کریں، ایک پورا ٹاپک ہے صورتوں کی ترتیب میں راز کیا ہے، راز کیا ہے۔ اور ایک مثال دے رہا ہوں، صورتوں کی ترتیب میں دیکھیں، ایک صورت کا نام ہے سورہ ماعون، اگلی کا نام ہے کوثر۔ ان دونوں میں نماز کا ذکر ہوتا ہے۔ ماعون میں بھی نماز کا ذکر ہے اور کوثر میں بھی نماز کا ذکر ہے، لیکن نماز ایک جیسی، نماز میں فرق ہے۔ آپ پوچھیں گے نماز میں فرق کیا ہے؟ ماعون میں اس نماز کا ذکر ہے جس میں ریا ہوتی ہے، ریا والی نماز، اور کوثر میں اس نماز کا ذکر جس میں رضا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ایک نماز ریا والی، ایک نماز رضا والی۔ کوئی پوچھے تو صحیح، یہ
کہاں سے تفسیر ملے گی؟ وہ کون سا میدان تھا؟ نمازیں دونوں جانب تھی، سجدے دونوں جانب تھی، اتحیات دونوں جانب تھی، تسبیحات دونوں جانب تھی، صلات دونوں جانب تھی، مگر نمازی برابر نہیں تھے، نمازی برابر نہیں تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو ریا والا تھا، ایک طبقہ وہ تھا جو رضا والا تھا۔ ریا والوں کو یزیدی کہتے ہیں، رضا والوں کو حسینی کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اچھا یہ ٹاپک ہے پورا سورتوں کی ترتیب میں، چونکہ قرآن کا آغاز میں دیکھیے سورتوں کی ترتیب کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ فاتحہ ہے اور دوسرے نمبر پہ بقرہ۔ سوال فاتحہ پہلے کیوں، بقرہ بعد میں کیوں؟ راز کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلے فاتحہ پہ غور کریں، فاتحہ ہے کیا؟ اس کو فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحہ کا معنی ہے افتتاح کرنے والی۔ کیا معنی ہے؟ اوپننگ کرنے والی، افتتاح کرنے والی۔ آپ مکان بناتے ہیں، مرشد کو بلاتے ہیں، بزرگ کو بلاتے ہیں، افتتاح کرواتے ہیں، دکان بناتے ہیں، اپنے بزرگوں سے افتتاح کرواتے ہیں۔ کبھی رب سے پوچھے میرے مالک تو بتا تو نے اپنے کلام کا افتتاح کہاں سے کیا ہے؟ تیرے کلام کا افتتاح کس نے کیا ہے؟ اللہ کے کلام کا افتتاح کرنے والی سورت کو سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ الفاتحہ روزانہ ایک نمازی اگر مکمل رکعتیں ادا کرے، یعنی 4 فجر کی ادا کرے، 12 ظہر کی ادا کرے، 8 عصر کی ادا کرے، 7 مغرب کی ادا کرے اور 17 عشاء کی ادا کرے، تو ایک نمازی صبح سے لے کے شام تک 48 مرتبہ فاتحہ پڑھتا ہے، 48 ٹائمز فاتحہ پڑھتا ہے۔ لیکن کل فاتحہ پڑھنی ہے آپ نے کس رنگ کے ساتھ؟ آئیے وہ رنگ سنیے گا۔ صبح آپ نے فاتحہ پڑھنی ہے اس انداز کے ساتھ پڑھنی ہے جو میں گزارش کرنے لگا ہوں۔ فاتحہ کیا ہے؟ ایک درخواست ہے، ایک بندہ اپنے مالک کو پیش کرتا ہے، اور آپ جب درخواست لکھتے ہیں نا، درخواست مجھے قاری صاحب نے حکم دیا، چلو وہ بھی ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں۔ درخواست لکھتے ہیں، جب درخواست لکھتے ہیں تو درخواست میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ پہلی حصے کو تعریف کہتے ہیں، درخواست کے پہلے حصے کو، دوسرے حصے کو تعارف کہتے ہیں، اور تیسرے حصے کو طلب کہتے ہیں۔ تعریف، تعارف اور طلب۔ مثلا ایک درخواست ہے بخدمت جناب عالی، یہ تعریف ہو رہی ہے، یعنی جس سے کچھ لینا ہونا اس کی تعریف کی جاتی ہے، تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد بخدمت جناب عالی کہہ کے بندہ آپ کے دفتر کا ملازم ہے، یہ تعارف ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3، بندے کو 2 دن کی چھٹی چاہیے۔ 3 چیزیں ہو گئی، بخدمت جناب عالی تعریف، بندہ آپ کے دفتر کا ملازم تعارف، اور بندے کو چھٹی چاہیے طلب۔ تعریف، تعارف اور طلب، 3 چیزیں مل گئے تو درخواست مکمل ہو جاتی ہے۔ آؤ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے مالک کے حضور کھڑا ہوا ہے درخواست پیش کرنے کے لیے، ادھر سے آوازیں مانگنے والے مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کے پہلے دینے والی کی تعریف نہ کر لوں، پہلے عطا کرنے والے کی تعریف نہ کر دوں؟ اب درخواست کا آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آغاز درخواست کا ہے الرحمن الرحیم۔ آغاز درخواست کیا ہے؟ مالک یوم الدین۔ یہ 3 حصے تعریف کے ہیں۔ اگلا حصہ تعارف کو یاد کرنا ہے۔ آواز آئی، وہ میری تعریف کرنے والے بتا تو کون ہے، تیرا تعارف کیا ہے، کوئی اپنا عطا بتا۔ اب بندہ عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ربا سونا تیرا بندہ ہوں، تو اس سے مانگنے والا ہوں۔ آواز ہے ٹھیک ہے، تو نے میری تعریف بھی کر دی ہے، اپنا تعارف بھی کروا دیا، مانگ کیا مانگتا ہے، تیری طلب کیا ہے، تیرا مدعا کیا ہے، تیری التجا کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیرا مقصود کیا ہے۔ اب بندہ 2 چیزیں مانگتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مولا مجھے راستہ بھی چاہیے اور مجھے واسطہ بھی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں راستے کا ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم میں
واسطے کا ذکر ہے۔ مولا مجھے راستہ بھی چاہیے، واسطہ بھی چاہیے، راستہ تیرا چاہیے اور واسطہ تیرے بندوں کا چاہیے۔ قیامت تک کے لیے سورۃ فاتحہ اعلان کر رہی ہے، لوگوں راستہ بھی ضروری ہے، واسطہ بھی ضروری ہے، واسطہ بھی ضروری ہے۔ اچھا دیکھیے ترتیب کی حکمت کیا ہے اس صورت میں۔ پہلی دعا ہے اور پہلی دعا کا تعلق ہدایت کے ساتھ۔ پہلی دعا کا تعلق کس کے ساتھ ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا ادھر 3 راستوں کا ذکر ہے، اس کی ایک بات کر دوں، یہ چونکہ حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والی کتاب ہے۔ نازل کس نے کی ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحکیم، حکمت والے نے نازل کی ہے۔ نازل کس پر کی ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یعنی جس نے نازل کی وہ بھی حکیم، جس کو نازل کیا وہ بھی حکیم، اور جس پر نازل کیا وہ بھی۔ جب ہر طرف حکمت ہے تو ہم نے فاتحہ سے پوچھ لیا ہے، فاتحہ بتا حکمت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اب سنیے حکمت کیا ہے۔ جب کسی حکیم کے پاس آپ جائیں، طبیب کے پاس، ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ آپ کی صحت کے لیے، آپ کی طاقت کے لیے، ہمت کے لیے، صحت کے لیے 2 چیزیں بتاتا ہے۔ ایک کا حکم دیتا ہے، ایک سے منع کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک کہتا ہے یہ لینا ہے، اس سے بچنا ہے۔ جو لینے کی بات کرے اسے علاج کہتے ہیں، اور جس سے بچنے کی بات کرے اسے پرہیز کہا جاتا ہے۔ یعنی ہر حکیم علاج بھی بتاتا ہے اور ڈاکٹر علاج بھی بتاتا ہے اور پرہیز بھی۔ یہ تو عام حکیم ہے نا، آؤ اس حکیم سے پوچھئے میرے مالک تو بتا، اگر ایمان کی صحت کا بندہ طالب ہو اس کے لیے اصول کیا ہے، علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے، علاج کیا ہے، پرہیز کیا ہے، کن کے قریب جانا ہے اور کن سے بچنا ہے، کن کا دامن تھامنا ہے، کن سے دور ہونا ہے۔ قرآن نے کہا علاج کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اس کو علاج کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو پرہیز کہا جاتا ہے، اس کو پرہیز کہتے ہیں۔ اچھا 3 راستوں کا ذکر ہے۔ پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی پہلی دعا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ یہ 3 راستے جو ہے یہ بتاتے دیے ہیں، ان کی علامتیں تو بتا دیں، یہ بندے ہیں کون، ٹھیک ہے؟ انعمتا کون ہے، المغضوب کون ہے، الضالین کون ہے، کون لوگ انعام یافتہ؟ قرآن نے کہا اگر جواب لینا ہے تو اگلی سورت کو پڑھ کے دیکھو۔ پہلی دعا کا تعلق ہدایت کے ساتھ اور پہلا جواب ہی ہدایت کا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی یہ اہدنا کا جواب ہے۔ ادھر ہدایت مانگی، ادھر جواب مل گیا۔ اچھا مولا بتا مستقیم کے انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ ہیں یہ علامتیں بتا کے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اقامت صلاۃ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کا کام کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ختم نبوت کی بات کرنے لگو، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، الیک قبلک، بعدک کی بات نہیں ہو رہی، الیک قبلک، حبیب جو تجھ پر ایمان لاتا ہے اور تجھ سے پہلوں پر ایمان لائے اسے انعام یافتہ کہا جاتا ہے، باقیوں کو یا مغضوب کہیں گے یا ضالین کہا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، ایک بات درخواست کی ہو رہی تھی، درخواست کی ہو رہی تھی، ایک بات اور چلتے چلتے بات کر دوں، ختم نبوت کی بات آ گئی۔ دیکھیے یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہاں مکمل نام تو سامنے نہیں آ رہے چونکہ پیج نہیں ہے۔ اچھا نام ہے اول آخر، ٹھیک ہے جی؟ یہی نام جب دوسری طرف پڑھیں گے نا سرکار کے لیے، ادھر بھی ہوگا اول اور آخر، اول اور اول بھی مصطفیٰ اور آخر بھی مصطفیٰ۔ اچھا وہ تو بعد میں بتائیں گے اول و آخر کا معاملہ، لیکن یہ دیکھیں جب اللہ ختم نبوت کا ذکر کرتا ہے تو اول کس کو رکھتا ہے، آخر کس کو رکھتا ہے؟ ختم نبوت کا پہرا کتنا کمال کا ہے۔ قرآن آیات کو پڑھیے گا اور آیات کی ترتیب کو کبھی دیکھیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد
ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. گل سونے دی ہو رہی ہے، مقدی کس تے پئی ہے. یہ قرآن کی ترتیب کو دیکھیے گا. اس کو سمجھانے کے لیے ایک اور آیت کا سہارا لیتا ہوں، پھر دوبارہ ادھر آتا ہوں. یہ 15واں پارہ ہے. اللہ پاک پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اس پوری آیت میں اللہ تعالیٰ حضور کے معراج کا ذکر کر رہا ہے، معراج مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے. لیکن ترتیب دیکھیے، اول کس کا نام ہے اور آخر کس کا نام ہے. آیت میں پڑھنے لگو سبحان. سبحان کس کا نام ہے جی؟ اللہ کا. الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اول کس کا نام؟ اللہ کا. آخر نام اللہ کا. اول بھی صفت خدا، آخر بھی صفت خدا. اول بھی نام خدا، آخر بھی نام خدا. اس کے پہلے میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ کتنا کمال کا تحفظ ہے. فرمایا قیامت تک کے لیے خبردار کوئی میرے محبوب کے معراج پہ انگلی نہ اٹھائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اول بھی ذات خدا ہے، آخر بھی ذات خدا ہے. یہ پہرا ہے اللہ رب العزت کا. اچھا، جب یہ آیت پڑھ لی آپ نے، اب پھر سنتے ہیں ما کان محمد. آج شروع ہوتی ہے سرکار کے ذکر پہ، لیکن اس سے پیچھے مڑ کے دیکھیں. ایک آیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. حاجی صاحب تشریف فرمائیں. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ. وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبہ. حسیب اللہ کا نام ہے. آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ادھر حسیبہ کہا، ادھر علیما کہا. اول بھی ذکر خدا، آخر بھی ذکر خدا. اول بھی رب کا پہرا، آخر بھی رب کا پہرا. تک قیامت تک کے لیے کوئی بدبخت کی ضرورت نہیں کرے گا کہ میرے محبوب کے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے. کیوں؟ ادھر بھی پہرا ذات خدا کا ہے، ادھر بھی پہرا ذات خدا کا ہے. ادھر بھی پہرا ذات ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اچھا، ایک بات اور، اول اور آخر. علامہ اقبال نے ایک شعر لکھا ہے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اور آگے اقبال کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اچھا، حضور کو اول اور آخر کہا. میں پھر درخواست پہ آ رہا ہوں. یہ مثال کے طور پر درخواست ہے. اپلیکیشن پہ اوپر آپ لکھتے ہیں بخدمت جناب عالی، یہ لکھتے ہیں نا، نیچے درخواست اور اینڈ پہ سائن بھی جناب عالی کے. اوپر بھی جناب عالی، نیچے بھی جناب اول بھی جناب آخر بھی جناب عالی. اوپر بھی نام اسی کا، نیچے سائن بھی جناب عالی کے. اوپر والے معاملے کو کیا کہتے ہیں، نچلے معاملے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ دو لفظ یاد کر لیں. جو پہلا درجہ ہوتا ہے اسے تعریف کہتے ہیں، اور جو آخری درجہ اسے تصدیق کہا جاتا ہے. اسے تصدیق کہتے ہیں. کوئی پوچھے سب سے پہلے اللہ نے کس نبی کی تعریف کی ہے، جواب ملے گا جو تعریف میں اول ہے اسے بھی ذات محمد کہتے ہیں، اور جس نے کل نبیوں کی تصدیق کی ہے اسے بھی ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تعریف میں اول، تصدیق میں. پھر کبھی موقع ملا اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بات کریں گے کہ پہلی صدی سے لے کے اس صدی تک کس کس نے ختم نبوت کا پہرا دیا. یہ انشاءاللہ اللہ کا بڑا کرم اور میرے قائد کا فیض ہے. میں چونکہ اس موضوع پہ بات کر رہا تھا، اس پہ 2-3 باتیں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر اختتام کی طرف جائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت مومنوں کے لیے. آیت 1 ہے، شان 3 ہے. یہ قابل غور بات. آیت 1 مقامات 3، آیت 1 عظمت 3، آیت 1 ذکر 3 ہے. تذکار ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، ذکر خدا کا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ کا بھی ہے، ذکر غلامان مصطفیٰ کا بھی. ایک آیت میں حمد بھی ہے، اسی آیت میں نعت بھی ہے، اسی میں منقبت بھی ہے. ایک آیت میں 3 شانیں ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ. حالانکہ قرآن ایک طرف یہ کہتا ہے اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اچھا، یہ بڑی کمال کی بات. پھر میں آتا ہوں
اللہ پاک یہ جو للہ فرماتا ہے نا، للہ، اس پہ کبھی غور کریں. اللہ فرماتا ہے الحمد للہ. اس کا ایک عام ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے. عام ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. جب آپ ترجمہ کرتے ہیں پھر ذہن میں سوال بنتا ہے اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا بیٹا ماں کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ بیٹا باپ کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ مرید مرشد کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ شاگرد استاد کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور امتی نبی کی تعریف کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ پھر ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے اور دوسری طرف قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے الحمدللہ اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے الحمدللہ اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے والضحیٰ. سبحان اللہ. مالک بندہ کہاں جائے؟ درمیان میں کھڑا ہو گیا ہے، بندہ کہاں جائے؟ اب اہل علم نے ایک بات کی، وہ کہتے جو الحمدللہ ہے نا، اس کا ترجمہ سمجھے گا الحمد کے بعد اور اللہ سے پہلے ایک لامزر لی آتا ہے. لامزر، اس لامزر لی کو سمجھیں گے تو بات کلیئر ہو جائے گی. الحمد کے بعد اللہ سے پہلے لامزر لی ہے. اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں، لام استحقاق بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، اب ترجمہ سنیے، یہ لام ملکیت ہے. الحمدللہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے، تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے. اس مالک سے پوچھے مولا کسی کو عطا کرتا بھی کہ نہیں کرتا؟ اس نے تیسرے بارے میں جواب دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. اب آگے اللہ فرماتا ہے ایک مقام پہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے اللہ عزت عطا فرما دیتا ہے، تعریف کے قابل بنا دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ عزت رکھتا بھی ہے، اللہ عزت دیتا بھی ہے، اللہ مقام رکھتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے. جو رکھتا ہے اس حیثیت کو ذاتی حیثیت کہا جاتا ہے اور جو دیتا ہے اسے عطائی حیثیت کہتے ہیں. اچھا اب سنیے گا، ایک لفظ ہے قرآن مجید کے اندر ان، حرف بھی ہے، اس کو حرف تاکید ان آپ نے پڑھا ہوا. ان کے بعد میں 3 ذکر کروں گا قرآن سے. ان کے بعد پہلا ذکر اللہ فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر. ان کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے جی؟ اللہ کا. نمبر 2 ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان کے بعد کس کا ذکر آ رہا ہے جی؟ رسول پاک کا. نمبر 3 الا ان اولیاء اللہ. لفظ انا کے بعد ذکر خدا بھی آتا ہے، لفظ انا کے بعد ذکر مصطفیٰ بھی آتا ہے، لفظ انا کے بعد ذکر اولیاء بھی آتا ہے. انا کا معنی بے شک. اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پاک میں اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ بھی بے شک کا فرمایا ہے، اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ بھی بے شک کہا ہے، محبوب کے غلاموں کے ذکر کے ساتھ بھی بے شک کہا ہے کہ قیامت تک کے لیے نہ ذکر خدا میں شک کرنا، نہ ذکر مصطفیٰ میں شک کرنا، ذکر اولیاء میں شک کرنا. ایک اور قرآن پاک کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا. یہ یا ایھا الذین آمنوا کو جو ٹائٹل ہے یہ پورے قرآن میں 89 جگہ پہ 89 مقام پہ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اے ایمان، آپ سب کا نام آ رہا ہے اے ایمان والو. اچھا پچھلی امتوں کو اللہ نے یاد کیا مگر ان کا نام لے کے خطاب کیا. اس امت کا نام نہیں لیا، پچھلی امتوں کا نام لیا. یا بنی اسرائیل کہا ہے، اس امت کو یا امت محمد نے کہا، اس امت کو یا امت احمد نے کہا. اس امت کو اللہ نے نام لے کے خطاب، یہ فیضان مصطفیٰ. اس کی وجہ یہ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ نے یا آدم فرمایا، یا موسیٰ فرمایا، یا نوح فرمایا، یا عیسیٰ فرمایا، یا ابراہیم فرمایا، لیکن یا محمد
پورا قرآن میں یا محمد رب نے نہیں فرمایا، اللہ نے نام سے نہیں خطاب کیا بلکہ نبی پاک کو مقام سے خطاب کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبوت کے تاج والے، یا ایھا الرسول، اے رسالت کے تاج والے، یہ فیض امت کو مل رہا ہے کہ محبوب تیری اس مقام کا فیض امت کو بھی دے دوں گا قیامت تک کے لیے۔ تجھے میں نے نام سے خطاب نے کیا، مقام سے خطاب کیا ہے، خیرات امت کو بھی ملے گی۔ ان کا مقام ایمان کا ہوگا، وہ مومن ہوں گے قیامت تک کے لیے، ان کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماؤں گا۔ اچھا دیکھیے گا، یا ایھا الذین آمنوا پورے قرآن میں 89 جگہ پہ آیا۔ کتنے مقام پہ جی؟ 89۔ لیکن کبھی سوچا ہے پہلا یا ایھا الذین آمنوا کہاں پہ آیا؟ فرسٹ ٹائم اللہ نے پہلا ایڈریس کیا ایمان والوں سے تو اللہ نے کتنے خطاب کیے جی؟ 89 دفعہ اس نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ لیکن یہ کبھی سوچا ہے اس نے پہلا خطاب کون سا کیا؟ اللہ کے پہلے خطاب کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کے پہلے خطاب کا موضوع کیا ہے؟ اس لیے جب ہم خطاب کریں نا ہمیں خیرات ملے گی کہ خطاب شروع کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ کا پہلا خطاب یہ ترتیب قرآن میں آتا ہے۔ یہ دیکھیے میرے سامنے یہ آیت آنے لگی ہے اور آیت کا نمبر 104 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ پہلا خطاب کرتا ہے اور کیا کرتا ہے خطاب کس انداز کے ساتھ؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں احتیاط سے بات کرو، ادب سے بات کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن گواہی دیتا ہے 89 اللہ نے خطاب کیے۔ خطاب اول کا موضوع اگر کوئی ہے اسے اردو میں محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا آگے جلدی بڑھنے لگا ہوں، میں نے موضوع تو بڑا وسیع تھا لیکن اب دیکھیے گا 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے اور عزت اہل۔ اس کے بعد ایک اور بات، سورہ مائدہ آیت نمبر 55 کو پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ تمہارا ولی اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور تمہارے ولی ایمان والے بھی۔ ایک مقام ہے مگر زاویے 3 ہیں، ولایت اللہ کے لیے، ولایت رسول کے لیے اور ولایت اہل ایمان کے لیے۔ اب جس طرح اللہ نے عزت 3 زاویوں میں رکھی، اللہ نے ولایت 3 زاویوں میں رکھی، اگلا بھی قرآن پاک میں سنیں گا۔ معاملہ صدق کا ہے، سچائی جس کو کہتے ہیں۔ پڑھیے قرآن پاک، اللہ فرماتے ہیں کل صدق اللہ، حبیب اعلان کر دیجئے اللہ نے سچ کہا، اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ یا اللہ تیرے علاوہ بھی کوئی سچا ہے؟ کوئی اور بھی سچا ہے؟ کسی کو سچائی کی خیرات دیتا ہے، فیض دیتا ہے۔ پڑھیے قرآن پاک کا 4واں پارہ، اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، وہ ذات جو سچ لے کے آئی اور جس نے تصدیق کی۔ اب معاملے 3 ہوئے، ایک صدق میں حمد خدا ہے، ایک صدق میں نعت مصطفیٰ ہے، ایک صدق میں منقبت صدیق اکبر ہے۔ اب 3 زاویے کیا ہے؟ جس نے حقیقی صدق دیکھنا ہے وہ ذات خدا کو دیکھ لو، اللہ جس کو صدق دیتا ہے اسے ذات محمد کہتے ہیں، اور مصطفیٰ جس پہ رنگ چڑھا ہے اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، اسے ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ اب بات آگے چلنے لگا ہوں۔ اسی طرح کمال بھی 3 طرح کے۔ کمال کتنے ہیں جی؟ کیونکہ ذکر 3 کا ہو رہا ہے۔ ایک کمال کو قدرت کہتے ہیں، ایک کمال کو معجزہ، ایک کمال کو کرامت۔ 3 کمال، ٹھیک ہے جی؟ قدرت، معجزہ، کرامت۔ نسبت خدا کی جانب ہو تو قدرت بن جاتی ہے، نسبت کمال کی نبی کی جانب ہو تو معجزہ بن جاتا ہے، کمال کی نسبت ولی کی طرف ہو تو کرامت بن جاتی ہے۔ یہ میرے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، ایک ہی پارہ ہے اسی میں قدرت کا ذکر ہے، ایک ہی پارہ ہے اس میں معجزے کا ذکر ہے، ایک ہی پارہ اس میں کرامت کا ذکر ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں لیکن جلدی میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک ہی پارہ، پارہ نمبر 1 کا مطالعہ کیجئے، سورہ بقرہ آیت نمبر 20 پڑھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا اس کے بعد اسی پارے کو پڑھیے گا، آیت نمبر 60 ہے۔ 60 کیا ہے؟ ایک پیغمبر کھڑا ہوا ہے، قوم پیغمبر کے پاس ہے، سونے پانی چاہیے، دور پانی چاہیے۔
اب پیغمبر کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، انہوں نے ڈنڈا مارا پتھر پہ، قرآن پاک فرماتے ہیں اضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، اے میرے پیغمبر ڈنڈا ماریے، اللہ پانی کے چشمے عطا فرما دے گا۔ اسی پارے میں دیکھیے قدرت کا رنگ نظر آتا ہے، اسی میں معجزے کا رنگ ہے۔ اسی پارے کو دیکھیے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 73 ہے، ایک گائے ہے جس کے نام پہ قرآن پاک کی صورت ہے، ٹھیک ہے جی، گائے کے نام پہ قرآن کی سب سے بڑی سورت جس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کی آیتیں 286۔ کتنی آیتیں ہیں جی؟ 286۔ کمال ہے 286 میں بھی۔ 286 کے دو ٹکڑے کریں ذرا، ایک طرف 28 بنے گا، ٹھیک ہے جی، 2 6 اور 2 8 اور 6 28، اور ادھر 86۔ یہ 28 کیا ہے اور 86 کیا ہے؟ قرآن کی صورتوں میں 86 مکی صورتیں، 28 مدنی صورتیں۔ رنگ ہے کم قرآن کا، کمال ہے قرآن کے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 73، ایک گائے کے نام پہ صورت ہے، گائے کے نام پہ صورت، اور گائے کس دور کی ہے؟ عہد محمدی کی گائے نہیں تھی، عہد کلیمی کی گائے ہے، عہد موسوی کی گائے ہے، پچھلے دور کی گائے ہو، اللہ قرآن میں ذکر کرے، کوئی تو خاص بات ہوگی نا، کوئی تو خاص بات ہوگی نا۔ اچھا پچھلے دور کی گائے ہو، اس کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ، 2500 سال گزر چکے تھے، جب قرآن اترا اللہ نے اس گائے کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ مالک اس گائے میں حکمت کیا تھی، اس گائے میں کمال کیا تھا؟ تمام مفسرین فرماتے وہ گائے ایک اللہ کے ولی کی گائے تھی، جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، وہ متقی عارف کامل زاہد بندہ تھا، اور اس کی گائے کا اللہ نے وہ کمال درجہ قیامت تک کے لیے بیان کر دیا۔ وہ گائے ذبح ہوئی، اس کا ٹکڑا ایک مردے کو لگتا ہے، ایک مردے کو لگتا ہے، پڑھی آیت نمبر 73، کیا مردہ زندہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ایک ولی کی گائے ہو، اس گائے کو اللہ کمال دے دیتا ہے، جس کا ٹکڑا لگنے سے مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ گائے ہے، اگر گائے کا کمال یہ تو گائے والے کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آگے بڑھتے، آگے بڑھئے گا۔ سورج، یہ سورج ایک نظام ہے، لیکن آپ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھتے، قدرت بھی ملے گی اور معجزہ بھی ملے گا، کرامت بھی ملے گی۔ پہلا نمبر اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیم۔ یہ سورت کا جو شیڈول ہے، ایک نظام ہے، اللہ کے حکم کے ساتھ چلتا ہے، اس کی قدرت کے مطابق چلتا ہے، اس کے تقدیر کے مطابق چلتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورت یاسین کی۔ اب آئیے سورہ کہف کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اصحاب کہف کے وہ ولی جو تھے نا، 309 سال تک لیٹے رہے، سورج کو کہا سورج خبردار، میرے ولی لیٹے ہوئے ہیں۔ ادھر کا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج کا شیڈول ہے، ادھر سورج کو آرڈر کر دیا، سورج خبردار، میرے ولی لیٹے ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی تمیز کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے۔ اور یہ رنگ جب معجزے میں آتا ہے نا، مقام صحابہ ہے، مولا علی کی نماز اثر رہ گئی تھی، حضور نے ادا کر لی، وہ کسی کام سے گئے ہیں، واپس آئے، آقا فرماتے علی میں آرام کرنا چاہتا ہوں، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے گود پیش کر دی، گود مولا علی کی ہے، سر مصطفیٰ کریم کا ہے، زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، زمین پر عرش اعظم کے نشان معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں دونوں جہاں معلوم ہوتے ہیں، علی کی گود میں سرکار جلوہ افروز ہیں۔ اب کیا ہوا؟ سورج غروب ہو رہا ہے، غروب ہو گیا، جب غروب ہوا سرکار بیدار ہوئے، حضرت علی کو پریشان دیکھا، پریشان دیکھا، ہائے ہائے پریشان دیکھا، علی والو، علی پریشان ہو گئے تھے۔ کیوں پریشان ہو گئے تھے؟ ایک نماز رہ گئی ہے، علی پریشان ہو گئے، ایک نماز رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے مرشد کا یہ مقام ہے، ایک نماز چھوٹ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں، جس کی ایک نماز رہ جائے اور بے چین ہو اسے مولا علی کہا جاتا ہے۔ اچھا جب بے چینی ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا کیف یبکی کا یا علی، علی کیا بات، پریشان کیوں ہے؟ عرض کہ سرکار نماز قضا ہو گئی۔ سرکار فرماتے قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟
آپشن دے دیا قضا پڑھنی ہے یا ہمارے بزرگ تھے میرے دادا جان حضور اللہ نے بڑا ان کو مقام بھی اور میرے حاضر قرآن سے بڑا محبت کرتا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے نا ان کی ادا بکھر جایا کرتے تھے، سارے ادا بکھر جاتے اور ہر عضو سے اللہ اللہ کی صلاح بلند ہوا کرتے تھے۔ ان کا مقام یہ تھا وہ جب یہ بات کرتے نا انہوں نے ایک دن کہا کہ لگتا ہے جب سرکار نے پوچھا ہوگا نا علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے تو مولا علی نے عرض کیا ہوگا سونے قضا پڑھ لوں گا لیکن پڑھنی کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑی کمال کی بات، پڑھ لوں گا لیکن پڑھنی کوئی نہیں۔ حضور کوئی بات نہیں، اگر پڑھ لی تو آپ کی نیند پر قربان ہے کیونکہ جرم تو نے کیا، لیکن سرکار معاملہ میری ذات کا نہیں ہے، معاملہ آپ کی ناموس کا ہے، معاملہ آپ کی عزت کا ہے۔ کل کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے نبی کی نیند کی وجہ سے علی کی نماز رہ گئی تھی، حضور مجھ پہ کوئی بات کرے میں برداشت کر سکتا ہوں لیکن ناموس محمد کوئی بات کرے علی یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے، سورج غروب ہو چکا تھا، ہاتھ اٹھائے سورج غروب ہو چکا تھا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کمال کی مانگی، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک، یا اللہ علی تیری نوکری کر رہا تھا، نماز پڑھنا نوکری ہے چھوڑنا نوکری ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ اللہم ان علی فی طاعتک، اللہ علی تیری نوکری کر رہا تھا، فردد علی الشمس، اس پر سورج کو لوٹا دیا جائے، سورج کو لوٹا دیا جائے، سورج کو لوٹا دیا جائے۔ امام راضی فرماتے ہیں جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، آج حکم ملا سورج اپنا چھوڑ دے کسی کا رہتا ہے، اپنا چھوڑ دے کسی کا رہتا ہے، جس کے سجدے کے لیے سورج اپنا سجدہ قربان کر دے اس ساجد کو مولا علی کہا جاتا ہے، اس ساجد کو علی کہتے۔ بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا شمس کا معاملہ قدرت کے ساتھ بھی ہے، شمس کا معاملہ معجزے کے ساتھ بھی ہے اور شمس کا معاملہ کرامت کے ساتھ بھی ہے۔ آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں، یہ میرا ابھی ادھورا درس قرآن ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا اس کو آگے چلائیں گے۔ یہ تیسرا حصہ ہے، دیکھیے قرآن پاک میں اللہ نے دشت کا ذکر کیا، دشت بھی تین طرح کی، ایک دشت قدرت، ایک دشت نبوت، ایک دشت ولایت، ٹھیک ہے جی۔ پڑھیے سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، فرماتے برکت والی وہ ذات ہے جس کے دشت قدرت میں بادشاہی، جس کے دشت قدرت میں بادشاہی ہے۔ پڑھیے 26واں پارہ، اللہ سورہ فتح میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جب لوگ صحابہ کرام سرکار کے ہاتھوں میں بیعت کر رہے تھے، اوپر سرکار کا ہاتھ تھا اور اس ہاتھ کو سرکار نے کیا فرمایا، یہ میرا ہاتھ ہے، سرکار نے تو اپنا فرمایا، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، جو ہاتھوں پر ہاتھ تھا وہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، وہ تو خدا کا ہاتھ تھا، وہ تو ہاتھ خدا کا تھا، وہ ہاتھ خدا کا تھا۔ اب سنیے گا یہ معاملہ، سرکار نے ایک ہاتھ اپنی طرف سے پیش کیا اور دوسرا ہاتھ کس کی طرف سے پیش کیا ہے، دوسرا ہاتھ جن کی طرف سے پیش کیا ان کو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے غنی کیوں کہتے ہیں، غنی کیوں کہتے ہیں؟ دشت خدا کا جسے فیض ملے اس غنی کو ذات محمد کہتے ہیں اور دشت محمد کا جسے فیض ملے اس غنی کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اچھا ہم تو ہاتھوں والے ہیں جی، ہم اگر جسمانی مریض ہو تب بھی ہاتھ دکھاتے ہیں، اگر روحانی مریض ہو تب بھی ہاتھوں سے کام شروع ہوتا ہے، ہاتھ پکڑواتے ہیں۔ دیکھیے نا میاں شیر محمد شرک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے پاس ایک پہلوان آ گیا، اس پہلوان نے کہا حضور ایک کام کرو، یا ہاتھ پھاڑ لو یا پڑا دو، وینی پکڑنے کہتے ہیں نا، وینی پکڑنی، یا وینی پکڑو یا وینی پکڑاؤ۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ایسا کر کہ تو مجھے ہاتھ پکڑا، تو مجھے ہاتھ پکڑا۔ اس نے ہاتھ پکڑایا تو اس نے عرض کہ حضور ہم ذرا کٹ کے پڑھ لیں، اپنی بولی میں کہا ذرا مضبوطی سے پکڑ لیں۔ آپ نے فرمایا بڑی مضبوطی سے پکڑا، بڑی مضبوطی سے، سونے اور مضبوطی میں پکڑو۔ آپ کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ وہ تو قیامت تک نہیں چھڑا سکتا۔ اتنی بات کی نا پہلوان چیخ مارتا ہے،
حضور یہ جملہ پھر بولیے گا، مزہ آ رہا ہے کہ قیامت تک نہیں چھڑا سکتا، کہ حضور پھر بولیے کہ قیامت تک نہیں چھڑا سکتا۔ رو کر کے سائیں پکڑایا اس لیے تھا کہ آپ قیامت تک چھوڑ نہ سکے۔ مجھے بتائیے کسی کا ہاتھ میاں شیر محمد نے پکڑا ہوگا، کسی کا ہاتھ سلطان باہو نے پکڑا ہوگا، کسی کا ہاتھ بابا فرید نے پکڑا ہوگا، کسی کا ہاتھ حضور غوث پاک نے پکڑا ہوگا، اور مولا علی کا ہاتھ کس نے پکڑا تھا؟ ہاتھ پکڑ کر فضا میں بلند کیا اور اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا ہے۔ بات ہاتھ کی ہو رہی تھی، بات ہاتھوں کی ہو رہی تھی، بات دور نہ نکل جائے۔ ہاتھ دستے قدرت اللہ کے ہاتھ کو کہتے ہیں، اس کی جو شان کے مطابق ہے، ہماری عقل سے ماورا اور عقل سے بالا ہے۔ دست مصطفیٰ کی ایک مثال اور ایک دست ولایت کی مثال۔ دست مصطفیٰ حدیث بخاری ہے، علامہ صاحب بھی تشریف فرمائے اور اہل علم بیٹھے ہیں، سب آپ جاننے والے۔ نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، طلب بارش کے لیے جو نماز ہوتی ہے اس کو استسقاء کی نماز کہتے ہیں۔ نماز استسقاء پڑھی جا رہی تھی، دوران نماز سرکار کبھی ہاتھ آگے فرماتے کبھی پیچھے، اشارہ میں نہیں کر سکتا، نہ مجھ کو مینیے کی اوقات ہے، اشارہ کبھی سرکار آگے فرماتے ہاتھ اور کبھی پیچھے کرتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا، ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کیا کہ یہ نماز میں کبھی ہاتھ آگے فرما رہے تھے کبھی ہاتھ پیچھے کر رہے تھے، حضور راز کیا ہے؟ آقا راز کیا ہے؟ اب مجھے یہ جو نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا، مقامات خمسہ ہوتی ہے، یعنی بندہ اگر قیام میں کھڑا ہو تو نظر مقام سجدہ پہ ہوتی ہے، اگر بندہ رکوع میں ہے نظر پیروں پہ ہوتی ہے، اگر بندہ سجدے میں ہے نظر ناک پہ ہوتی ہے، اگر بندہ تشہد میں نظر گود میں ہوتی ہے، اگر بندہ سلام پہ نظر کندھوں پہ ہوتی ہے۔ لیکن جو سوال کر رہا تھا اس کی نظر کہاں پہ تھی؟ جو ہستی سوال کر رہے تھے صحابہ کرام میں سے، ان کی نظر کہاں پہ تھی؟ علامہ اقبال اس کا جواب دیتے، اور میرے قائد اکثر پڑھتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دل سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اقبال فرماتے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، اور شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ عرض کیا آقا کیا ہو رہا تھا؟ حکمت راز۔ فرماتے جنت میرے سامنے آ گئی تھی۔ جنت کہاں پہ؟ پڑھیے سورہ نجم، اللہ فرماتے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ، سرکار کھڑے ہیں زمین پہ اور ہاتھ کا ہے جی جنت میں۔ فرمایا جنت میں انگور لگے ہوئے تھے، انگوروں کا گچھا لگا تھا، لو اخذتہ، اگر میں توڑ لیتا، اگر میں توڑ لیتا، اب لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا قیامت تک امت کھاتی رہتی، قیامت تک امت کھاتی رہتی، ایک مٹھی کے انگور قیامت، بخاری کے حدیث سے بات، قیامت تک امت کھاتی رہتی۔ اگر کوئی پوچھے نا امت کا لنگر کہاں پہ ہے تو کہہ دینا جس ہاتھ میں امت کا لنگر ہے اسے دست محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اچھا سرکار کھڑے تھے زمین پر، کھڑے کہاں تھے جی؟ اور ہاتھ کہاں گیا؟ ایک ہوتے کل، ایک ہے جز۔ ابھی میں کل کی پرواز نہیں بتا رہا، کل کی پرواز، ابھی میں جز کی پرواز بتانے لگا ہوں۔ جز کہاں گیا؟ جنت میں۔ کہاں گیا؟ اچھا جنت میں گیا، جنت عالم نور میں، حضور نماز پڑھا رہے عالم بشریت میں، نماز پڑھا رہے عالم بشریت میں، اور ہاتھ کی عالم میں، یعنی کل کھڑا ہوا بشریت کے جہان میں، آئے خائے، اور جز گیا ہوا نور کے جہان میں۔ جنت نور کا جہان ہے، جز گیا نوری جہان میں۔ اچھا جو جز نور کے جہان میں گیا تھا اس کو بشریت کے لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جہان بشریت نے دیکھا، ایک ہاتھ ہے، زمین والے بھی تک رہے ہیں اور جنت میں بھی گیا ہوا ہے، جنت میں بھی وہی ہاتھ، جنت کا جہان اور جہاں نماز پڑھائی گئی وہ جہان، ایک وقت میں ایک ہاتھ دو جہانوں میں جا رہا ہے۔ اس جہان والوں کو بھی نظر آ رہا ہے اور اس جہان میں بھی گیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کا ہاتھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی ذات سمجھ میں کیا جا سکتی ہے؟
اس میں تو علامہ اقبال نے کہا محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، حقیقت میں خدا جانے۔ دست کرم اور دست رحمت جو ہے، اور پھر یاد رکھیے گا دست ولایت کیا ہے۔ شیخ محقق فرماتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو جا، میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ اچھا مرید مرشد کے کندھے پہ سوار ہو گیا، اچھا مرید کیا کہتا ہے؟ میں نے ہاتھ اونچا کیا، دیکھوں تجھے پرواز کتنی ہے ہاتھوں کی، اچھا پرواز کتنی ہے؟ فرماتے ہاتھ اونچا کیا، میرے ہاتھ عرش کے پائے کو چھو رہے تھے، عرش کے پائے کو چھو رہے تھے۔ ایک دست قدرت ہے، ایک دست نبوت ہے، ایک دست ولایت ہے، ایک میں رب کی قدرت کا نظارہ ہے، ایک وہ دست ہے جس میں معجزے کا نظارہ ہے، ایک وہ جسے کرامت کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت اہل ایمان کے لیے ہے۔ یاد رکھنا قیامت تک کے لیے یہ تینوں ذکر ہوتے رہیں گے، اور آج ضروری امر یہ بات بہت ضروری ہے، ہمیں چاہیے ہم ان تینوں چیزوں کا متعارف کروائیں، تاکہ اگر کوئی بندہ کرامت کا منکر ہے اس کو بھی قرآن پڑھا کے دکھایا جائے، اگر کوئی بندہ منکر ہے معجزے کا اسے بھی دکھایا جائے۔ اور قدرت جو ہے یہ رنگ کیا ہے؟ پیچھے قدرت خدا کی ہوتی ہے اور آگے معجزہ نبی کا ہوتا ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے بات ختم کرنے لگا ہوں۔ دیکھیے سورہ نمل پڑھیے گا، ایک ہی رکوع میں قدرت کا ذکر بھی ہے، ایک ہی رکوع میں معجزے کا ذکر بھی ہے، اور ایک ہی رکوع میں کرامت کا ذکر بھی ہے۔ لیکن یہ کمال ہے کہ جیسا معجزہ ہونا وہ رنگ کرامت میں بھی ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کو ہوتا ہے، کرامت ولی کی ہوتی ہے۔ مثلا دیکھیے گا یہ معجزہ ہے حضرت سلیمان کا، آخ تخت پر سواری کرتے تھے، تخت پر سواری کرتے تھے۔ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہوا آپ کی نوکری کرتی تھی، ہوا آپ کی خدمت کرتی تھی، جدھر حکم دیتے ہوا لے کے چلتی تھی، تخت پہ سواری کرتے تھے۔ اور جب آپ کی قوم کے ولی نے کرامت دکھائی، وہ کرامت بھی تخت والی تھی، یعنی نبی کا معجزہ بھی تخت والا اور ولی کی کرامت بھی تخت والی۔ آپ تخت منگوا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا سوچا کہ میرے تخت کو تو روز تکتے، آج میں اپنے ولی کی کرامت نے دکھوا دوں۔ آپ نے پوچھا اپنی قوم سے، درباریوں سے پوچھا ایتکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کون جو ملکہ بلقیس کا تخت لائے گا؟ قال عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس بعد میں ختم ہو کے تخت پہلے آ جائے گا۔ کہا نہیں، یہ لمبا عرصہ ہے، اس سے پہلے چاہیے۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک اور اٹھ کے کھڑا ہوا جس کے پاس زبور کا علم تھا، زبور کا علم تھا، زبور کا علم تھا۔ اس نے کہا حضور انا آتی کا، میں لاؤں گا، کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرف، اوپر والی پلک نچلی پلک سے بعد میں لگے گی، تخت پہلے آ جائے گا، تخت پہلے۔ اب اس پہ ایک بات عرض کر دوں، 5 منٹ دے سکتے ہیں؟ ایک بات عرض کر دوں کہ یہ معاملہ کیا تھا۔ امام راضی فرماتے ہیں وہ جو بندہ تھا جس نے تخت منگوایا، اس کے پاس کیا منتر تھا، کیا وظیفہ تھا، کیا جادو تھا؟ کہ نہ کوئی منتر، نہ وظیفہ، نہ جادو۔ امام راضی فرماتے اللہ نے اس اپنے ولی کو مقام تقویم کا فیض دیا ہوا تھا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کون کا فیض۔ اب یہ کون پر ایک بات اور کر دوں، کون پر ایک حدیث پاک، مسلم شریف کے حدیث پاک، حضور کے صحابی تھے، ان کا نام تھا ابو خیثمہ، ابو خیثمہ نام تھا۔ یہ نظر نہیں آ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، صحابہ چیمیں گوئیاں کر رہے تھے، حضور وہ بندہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا۔ آقا فرمایا، صحابہ نے کہا ہم نے دیکھا دور ایک دھول نظر آتی ہے اور بندہ کو نظر آ رہا ہے۔ آقا فرماتے کون ابا خیثمہ، حدیث کا لفظ کون ابا خیثمہ، تو جو بھی ابو خیثمہ بن جا، ابو خیثمہ بن جا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بلا کو سلام کنجی۔ اچھا کنجی بھی 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کون اور جی، کون الگ
اور جی کن میں امر ہے، جی میں تعمیل ہے، کن جی، اس کا مطلب ہوا ادھر سرکار کن فرمائے کائنات جی کہتی ہے، سرکار کن کہے پتھر جی کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، سرکار کن کہے درخت جی کہتے ہیں، سرکار کن کہے چاند جی کہہ کے ٹکڑے ہو جاتا ہے، سرکار کن کہے سورج جی کہتا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، اس کی نافذ حکومت بلا کو سلام۔ اور آخری بات کہ علماء دیوبند کا ایک نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب لکھی جمال الاولیاء، اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت کے ایک ولی تھے جن کا نام تھا محمد شربینی رحمۃ اللہ، محمد شربینی، کہتے ہیں ان کے پاس ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا، اس عصا سے رات کے وقت جب ہوتی اپنے سرحانہ بنا لیتے اس کو، اور سوتے جب صبح ہوتی ہے نا اس کو کہتے بندہ بن جا، اس کو کہتے بندہ بن جا۔ اچھا وہ بندہ بن جاتا، آنکھیں بن جاتی، سارا وجود بن جاتا، کام کرواتا سارا دن۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھی ہے کہ سارا دن کام کرواتے، شام ہوتی کہتے پھر ڈنڈا بن جاتا، روز یہ کام کرواتے، بندے سے ڈنڈا، ڈنڈے سے بندہ۔ آگے لکھتے اس ولی کو اللہ نے مقام تکوین کا فیض دیا ہوا تھا، مقام تکوین کا فیض دیا ہوتا۔ اگر کن ذاتی حیثیت سے اسے قدرت کہتے، اگر کن عطائی حیثیت سے اسے معجزہ کہتے، اگر کن سببی حیثیت کے ساتھ تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ بہرحال وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم رب قدیر والے بھی ہیں، ہم رب قدیر والے بھی ہیں، سراج المنیر والے بھی ہیں، اور پیران پیر والے بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، رب قدیر والے بھی ہیں، سراج منیر والے بھی ہیں، اور پیران پیر والے بھی ہیں۔ ہم اس یعنی ذات رب العلا والے بھی ہیں، اور شہنشاہ انبیاء والے بھی ہیں، اور شہنشاہ اولیاء والے بھی ہیں۔ اللہ نے ہمیں تینوں فیض عطا کیے اور اس پہ شکر ادا کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا۔ اس وقت میرے قائد اس محاذ پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے اس کے خلاف میرے قائد نے آواز بلند کی ہے تاکہ کوئی اللہ کے ولیوں کی کرامات پہ ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ لہذا ان چیزوں کو اپنے سینوں میں بٹھایا کریں تاکہ آپ کے اندر یہ چیزیں جو ہے جذب ہوں اور آپ کے اندر محفوظ ہوں، تاکہ آگے لوگوں کو پیغام دے سکیں۔ میرے قائد نگر نگر، گلی گلی، کریا کریا یہی پیغام دے رہے، لوگوں آؤ اللہ والے بن جاؤ، رسول والے بن جاؤ، اور اللہ والوں کے تابع بن جاؤ۔ یہ نسبتیں جو ہے اگر دامن میں ہوگی اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس پیغام اور اس فکر کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کر